بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن علی، آپ دیکھ رہے ہیں حسن علی ٹی وی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حکومت پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کامیاب جوان پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کامیاب جوان پروگرام میں اپلائی کرنے کا، رجسٹریشن فارم فل کرنے کا مکمل طریقہ کار۔ کامیاب جوان پروگرام کی جانب سے آپ کو 1 لاکھ سے 2.5 کروڑ تک کا قرضہ مل سکتا ہے، جس کی مدت 8 سال ہے۔ آپ اس کی ساتھ 8 سال میں ادا کر سکتے ہیں اور 1 سال کی مکمل رعایت بھی دی گئی ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کو۔ چلو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، اور میں آپ کو اپنے موبائل میں سمجھاؤں گا کہ کیسے کامیاب جوان پروگرام میں رجسٹریشن فارم فل کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پی سی ہے تو آپ کو پی سی میں بھی ایسا ہی کچھ نظر آئے گا۔ آپ نے اپنے گوگل کو آن کر لینا، گوگل کروم کو، اور آپ نے یہاں کامیاب جوان پروگرام کی ویب سائٹ پر چل جانا ہے۔ آپ کو پہلے نمبر پر کامیاب جوان پروگرام کی ویب سائٹ شو ہوگی، یہ پہلے نمبر پر آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ کامیاب جوان پروگرام کی ویب سائٹ شو ہو رہی ہے۔ اگر آپ لینگویج چینج کرنا چاہتے ہیں، اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو اردو پر چلے جائیں، یہ دوسرے نمبر پر اردو ہے۔ آپ نے یہ 3 ڈاٹ پر کلک کرنا ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ نے اس 3 ڈاٹ پر کلک کرنا ہے۔ میرا نیٹ تھوڑا سا سلو ہے، اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہے گا۔ اور یہ دیکھیں، آپ نے کامیاب جوان پر کلک کرنا ہے اور پہلے ہی نمبر پر نوجوانوں کے لیے کاروباری اسکیم، اپنے نوجوانوں کی کاروباری اسکیم پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اوپر چلے جانا ہے اور یہ دیکھیں لکھا ہے قرض کے لیے درخواستیں، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ ہاں تو دوستو، یہ آ چکا ہے اپلیکیشن فارم، یس اپلیکیشن فارم۔ سب سے پہلے آپشن آ رہا ہے کہ کیا آپ سرکاری ملازم ہیں، اگر ہیں تو یس کرنا ہے، نہیں ہے تو نو کرنا ہے۔ شہری حیثیت، اپنے ریزیڈنٹ، بینک کا نام، آپ نے یہاں سے اپنے مطابق کوئی بھی بینک کا نام، میں یہاں سے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ چوز کرتا ہوں۔ اس کے بعد کیا آپ منتخب شدہ بینک میں ملازم ہیں، کہ آپ جو بینک سلیکٹ کیا ہے اس میں آپ کیا ملازمت کرتے ہیں، اگر ہیں تو یس، اگر نہیں ہے تو نو کرنا ہے۔ آگے کیا آپ سیاسی شخصیت ہیں، کیا آپ سیاسی شخصیت ہیں، اگر ہیں تو یس، نو، اگر نہیں ہے تو نو، میں یہاں سے نو کرنا ہوں۔ کاروبار کی موجودہ حیثیت، نیو بزنس ایکسپیرینس آف ایکسٹینشن بزنس، اگر آپ نیو بزنس کرنا چاہتے ہیں تو نیو بزنس، اگر آپ پرانا بزنس ہے اسی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ دوسرے نمبر والا سلیکٹ کرنا ہے۔ میں یہاں سے نیو بزنس کرنا جا رہا ہوں اور ادھر سے آپ نے نیکسٹ کر دینا۔ یہ ہو گیا ایک فارم فل، یہ ٹوٹل 9 فارم ہیں جو ہم نے فل کرنے ہیں، اور یہ اوپر پہلے نمبر پہ آپ نے اپنا مکمل نام دینا ہے۔ میں یہاں سے کوئی بھی نام دیتا ہوں، یہ اب میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عارضی طور پر کوئی بھی نام دے رہا ہوں۔ جنس میل سلیکٹ کرنی ہے، قومی شناختی کارڈ نمبر ادھر لکھنا ہے، اپنا اصل قومی شناختی کارڈ نمبر، ادھر میں کوئی بھی شناختی کارڈ نمبر دے دیتا ہوں۔ ادھر بھی اپنے اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور قومی شناختی کارڈ آ گیا۔ قومی شناختی کارڈ ملنے کی تاریخ،
آپ نے ادھر اپنے شناختی کارڈ کے بیک سائڈ پر جو آپ نے لکھی ہوگی آپ نے وہاں سے دیکھ کر ادھر اپنے قومی شناختی کارڈ ملنے کی تاریخ لکھنی ہے۔ میں ادھر سے کوئی بھی تاریخ لکھ دیتا ہوں۔ اگر آگے آپ نے تاریخ پیدائش بیمہ شناختی کارڈ، آپ نے اپنی تاریخ پیدائش لکھنی ہے، جس سے میں کوئی بھی تاریخ پیدائش دے دیتا ہوں۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جہاں یہ ریڈ کلر کا سٹار آ رہا ہو وہاں آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ امپورٹڈ ہے۔ جہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر نہیں آ رہا، جس کھانے پہ سٹار والا نشان نہیں آ رہا ہے تو وہ اتنا اہم نہیں ہے۔ جس پر سٹار آ رہا ہے وہ اہم ہے، آپ نے وہی کھانا فل کرنا ہے۔ اگر جس پر سٹار نہیں ہے اگر وہ بھی کھانا فل کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو رہنے دیں۔ ادھر بھی اپنے تاریخ پیدائش اپنی لکھنی ہے، ڈیٹ آف برتھ۔ زیر کفالت افراد، آپ کے اندر کتنے افراد زیر کفالت ہیں، ادھر سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے 1 2 3 4۔ ازواجی حیثیت، آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، اگر ان میرڈ ہیں تو میرڈ لکھیں، ان میرڈ ہیں تو ان میرڈ لکھیں۔ درخواست گزار شوہر والد سرپرست کا نام، اپنے والد کا نام لکھنا ہے ادھر۔ میں ادھر کوئی بھی نام لکھ دیتا ہوں۔ آپ ادھر آپ نے لکھنا ہے درخواست گزار والد شوہر سرپرست کا نام۔ شناختی کارڈ نمبر ادھر لکھنا ہے آپ نے، ادھر میں کوئی بھی شناختی کارڈ نمبر لکھ دیتا ہوں۔ مذہب آپ کا کوئی بھی مذہب ہے، اس میں مذہب اسلامک، ہندی، کرسچین، سکھ، ادر۔ میں جیسے اسلامک سرچ کرتا ہوں، کیا آپ کو کوئی مزدوری ہے، اگر ہے تو یس، نہیں ہے تو نو کرنا ہے۔ میں یہاں سے آپ کا موجودہ آمدنی کا ذریعہ، ایگریکلچر انکم سرٹیفکیٹ، آن لائن بزنس، ادر بزنس، پرسنل، اگر نان ہے تو نان کر دیں۔ اوسط موجودہ آمدنی روپے میں، اوسط موجودہ آمدنی روپے میں، ادھر آپ نے اپنے حساب سے موجودہ آمدنی لکھنی ہے۔ میں یہاں سے 10,000 سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اضافی آمدنی روپے میں، ادھر آپ نے اپنے حساب سے جو بھی آپ کی اضافی آمدنی ہوگی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ کیا آپ کو کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، اگر ہے تو اپنے یس کرنا ہے، نہیں ہے تو اگر نو کرنا ہے۔ میں یس سے نو کرتا ہوں۔ بینک کا نام، اگر یہ دیکھیں یہ بینک کا نام ادھر آپ کا یہ ریڈ کلر کا سٹار نظر نہیں آ رہا، یہ اہم نہیں ہے۔ جس پر آپ کو ریڈ کلر کا سٹار نظر آئے گا وہ سب سے اہم ہوگی، وہ کھانا سب سے اہم ہوگا۔ تو ہم ان 3 4 کھانوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بھی فل کرنا چاہتے ہیں تو فل کر لیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو رہنے دیں۔ ادھر آپ نے درخواست گزار کی تصویر، میں یہاں سے کوئی بھی تصویر اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ نے اپنی فائل میں چلے جانا اور یہاں سے کوئی بھی تصویر چوز کر لینی ہے۔ میں یہاں سے کوئی بھی تصویر چوز کرتا ہوں اور یہاں سے سلیکٹ پر چلے جاتا ہوں۔ یہاں سے اپنے شناختی کارڈ کے سامنے والے حصے کی تصویر، یہ کہہ رہا ہے only less than 2 MB is allowed۔ شناختی کارڈ کے سامنے ملنے والے سامنے کی، ادھر سے میں کوئی بھی تصویر سینڈ کر دیتا ہوں۔ یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، آپ نے صرف اپنے شناختی کارڈ نمبر کی اپنی تصویر دینی ہے۔ میں یہاں سے یہ تصویر دے دیتا ہوں۔ یہ ادھر آپ نے اپنے شناختی کارڈ کے پچھلے حصے کی تصویر، آپ نے پہلے اپنے شناختی کارڈ کے حصے کی تصویر بنا لینی ہے، ایک آگے والے کی پچھلے حصے کی، اور اپنے درخواست گزار تصویر بھی آپ نے ایک بنا لینی موبائل میں یا اپنے پی سی میں۔ ادھر میں اپنے شناختی کارڈ کے پچھلے حصے والی تصویر دے دیتا ہوں، ادھر میں کوئی بھی سلیکٹ کر دیتا ہوں اور ادھر سے نیکسٹ کر دیتا ہوں۔ ادھر سے کوئی میرا خیال غلطی ہو چکی ہے، ادھر دیکھیں ہم 16 کر دیتے ہیں اور ادھر سے نیکسٹ کر دیں گے۔ اور یہ دیکھیں یہ نیکسٹ پیج آ چکا ہے، پیج نمبر 3 آ چکا ہے، فارم نمبر 3۔ ادھر آپ یہ
ترین آپ کی کیا ہے میٹرک FA FSC، تو میں یہاں سے میٹرک سلیکٹ، مڈل ہے تو مڈل، کیا آپ کے پاس کچھ تکنیکی تعلیم ہے، اگر ہے تو ادھر سے کوئی بھی چوز کر لیں، اگر نہیں ہے تو نان کر دینا ہے۔ کیا آپ کاریگر ہیں، کسی ہنر میں مہارت رکھتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، تو آپ کے پاس ہے تو یہاں سے کوئی سلیکٹ کر لینا ہے، نہیں ہے تو نان کر دینا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس تعلیمی ڈگری ہے تو اپلوڈ کر دیں، تکنیکی تعلیم کی تصویر ہے تو اپلوڈ کر دیں، فنی تعلیم کا سرٹیفکیٹ یا کوئی مساوی تصویر ہے اپلوڈ کر دیں، اگر ہے تو اپلوڈ، نہیں ہے تو رہنے دیں، کیونکہ اس پر سٹار ریڈ کلر کا سٹار نہیں ہے، کیونکہ اوپر 3 آپشن میں ریڈ کلر کا سٹار تھا اور ہم نے تینوں آپشن فل کر لیے، تینوں کھانے فل کر لیے، اور ان تینوں کھانوں میں کوئی ریڈ کلر کا نشان نہیں ہے، اور دراصل ہم اس کو نہیں کریں گے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ یہ دیکھیں ہم نیکسٹ پیج پر آ چکے ہیں، ادھر آپ نے اپنا موجودہ پتہ لکھنا ہے، میں یہاں سے کوئی بھی لکھ دیتا ہوں، اور موجودہ صوبہ میں یہاں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں، موجودہ ضلع میں یہاں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں، موجودہ تحصیل میں یہاں سے، اور یہ لکھا آ رہا ہے ایز ابو، ایز ابو، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اوپر والا ایڈریس ہے وہی آپ نیچے دینا چاہتے ہیں تو ایز ابو کر دیں، تو یہ آٹومیٹک کھانے فل ہو جائیں گے، اور اس کے اوپر گھر کا نمبر، بیمہ کوڈ، اگر آپ یہ فل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، پر میں نہیں یہ کر رہا ہوں۔ اب یہاں آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے، میں یہاں سے کوئی بھی موبائل نمبر دے دیتا ہوں، اور متبادل موبائل نمبر، اگر آپ ایک اور موبائل نمبر دینا چاہتے ہیں تو ادھر دے دیں، میں یہاں سے نہیں دے رہا۔ کیا یہ سم آپ کے نام پر رجسٹر ہے، اگر ہے تو یس، نہیں ہے تو نو، میں یہاں سے یس کر رہا ہوں۔ اپنے یہاں اپنا ای میل ایڈریس دینا ہے، اور یہاں رہائشی حیثیت، آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، رینٹ پر رہتے ہیں، یا کمپنی پرووڈ ہے، یا اپنی کوئی کمپنی یا ادر، میں یہاں سے فیملی پہ کلک کرتا ہوں، فیملی پہ، اور نیکسٹ پر کلک کرتا ہوں، اور یہ دیکھیں نیکسٹ اپلیکیشن فارم آ چکا ہے۔ کاروباری معلومات، کاروبار کی مرکزی نوعیت، آپ کون سا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، میں یہاں سے ایگریکلچر فارمنگ، میں مثال کے ایگریکلچر فارمنگ سلیکٹ کرتا ہوں۔ کاروبار کا شعبہ، آپ نے ایگریکلچر فارمنگ، لائف اسٹاک، برڈ اینیمل فارمنگ، میں یہاں سے سلیکٹ، کاروبار کا ذیلی شعبہ، کاروبار کا ذیلی شعبے میں یہاں سے ڈیری فارم سلیکٹ کرتا ہوں۔ کاروبار کی نوعیت، یہ اگر امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے تو یہ لوکل بزنس ہے، میں یہاں سے لوکل بزنس رکھتا ہوں۔ کاروبار کا نام، آپ کے جو بھی کاروبار کا نام ہے، میں یہاں سے ڈیری فارم ہی لکھ دیتا ہوں، منتخب کاروبار کی تفصیل، یہاں اپنی تفصیل سے لکھنا ہے کہ آپ کے کاروبار کی تفصیل ہے، میں یہاں سے زیادہ تفصیل سے نہیں لکھوں گا، آپ نے اپنے حساب سے، اپنے کاروبار کے حساب سے یہاں سے تفصیل سے لکھنا ہے، میں یہاں سے یہاں بھی ڈیری فارم لکھ دیتا ہوں، DAIR، ڈیری FAR۔ اگر آپ تفصیل سے لکھنا ہے تو تفصیل سے بھی لکھ سکتے ہیں، شارٹ لکھنا ہے تو شارٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے کاروباری پتہ، یہاں آپ نے اپنا پتہ دینا ہے جہاں آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا یہاں آپ کاروبار کر رہے ہیں، یہاں میں کوئی بھی لکھ دیتا ہوں پتہ۔ آگے آپ نے کاروباری صوبہ، جہاں آپ میں کاروبار کرنے وہ صوبہ، کاروباری ضلع، میں یہاں سے کوئی بھی ضلع سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ کاروباری تحصیل، اور آگے ہے کاروباری رجسٹر کی موجودہ حیثیت، کیا آپ کا کاروبار رجسٹر ہے، کیا آپ کا کاروبار رجسٹر ہے یا نہیں، اگر ہے تو رجسٹر لکھنا، اگر نہیں ہے تو ان رجسٹر لکھ دینا ہے۔ کاروبار کی قسم، کیا آپ کی لمیٹڈ کمپنی ہے، میں یہاں سے فرسٹ آپشن سلیکٹ کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف میں اکیلا بندہ ہی، یہ صرف میرا اکیلا کا کاروبار ہے، یہ لمیٹڈ کمپنی ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے پارٹنرشپ،
मैं यहाँ से सिर्फ पहले नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। कारोबार से मुंसलिक किसी यूटिलिटी का बिल नंबर, कारोबार का कमीशन टैक्स नंबर। अगर आप ये खाने फिल करने से तो काम कर लें। आपका नाम रजिस्ट्री की गाड़ी है, अगर आपने यहाँ है तो यहाँ यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। मैं यहाँ से नो कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर फ्राहम करें। अगर है तो यहाँ से आपने पिक्चर अपलोड करनी है। मैं यहाँ से नेक्स्ट कर रहा हूँ। और ये देखें नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म 6 आ चुका है। कर्ज़ की किस्म, आपने यहाँ कर्ज़ की किस्म लिखनी है लॉन्ग टर्म, वर्किंग कैपिटल। मैं यहाँ से लॉन्ग टर्म सेलेक्ट कर रहा हूँ। कर्ज़ की मुद्दत, आप कितना कर्ज़ लेना चाहते हैं? 1 मिलियन, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 10 लाख से 10 मिलियन। और ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ से 1 लाख से 10 लाख का कर रहा हूँ। कर्ज़ की मुद्दत, आप कितने सालों में कर्ज़ लेना चाहते हैं, कितने साल तक कर्ज़ की अदायगी करना चाहते हैं? मैं यहाँ से 5 साल सेलेक्ट कर रहा हूँ। कारोबार की मौजूदा लागत, जो आपने कारोबार करना है उसकी कितनी लागत है, कितना उस पर ख़र्चा आएगा? मैं यहाँ से फ़र्ज़ करें आप 10 लाख ले रहे हैं तो मैं यहाँ से 8 लाख लिख देता हूँ। 8 लाख मैंने लिख दिया। मतलूबा कर्ज़ की रकम, आपने कर्ज़ की रकम यहाँ से सेलेक्ट करनी है 10 लाख। मतलूबा कर्ज़ की रकम अल्फाज में ये ऑटोमेट लिखी हो गई है। ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम, क्या आप ज़ाती वसाइल, क्या आप अपने पास से की भी कोई अपने कारोबार में रकम लगाना चाहते हैं तो यहाँ से जितने फ़ीसद लगाना चाहते हैं उसने फ़ीसद कर दें। मैं यहाँ से 20% कर देता हूँ। रायती मुद्दत, क्या आप कितने मंथ की रायत लेना चाहते हैं? मैं यहाँ से 12 मंथ की कर देता हूँ और यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट। और ये देखें एप्लीकेशन फार्म 7 आ चुका है और यहाँ पर मुतवक्का माहाना अखराजात का तखमीना, आपके कितना एक माह में माहाना कितने अखराजात आएंगे अपने अपने कारोबार में। माहाना अखराजात मैं यहाँ से तकरीबन 1 लाख लिख देता हूँ। मुतवक्का बिल वास्ता माहाना अखराजात, इधर मैं 80,000 कर देता हूँ। और मुतवक्का माहाना कारोबारी आमदनी, आपकी माहाना कितनी आमदनी है? मैं यहाँ से 50,000 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुतवक्का माहाना कारोबारी अखराजात, आपके माहाना अखराजात कितने हैं? माहाना अखराजात मैं 1 लाख लिख देता हूँ। 1 लाख। मुतवक्का बिल वास्ता माहाना अखराजात, इधर मैं 80,000 लिख देता हूँ। मुतवक्का मुलाजमीन की, आपके जो आप कारोबार करते हैं इसमें आपके मुलाजमीन कितने हैं? इधर आपने जितने मुलाजमीन आपने वो लिखना, मैं यहाँ से 2 लिख लेता हूँ। यहाँ है मुतलका तजर्बा साल, आप जो कारोबार कर रहे हैं इससे कितने साल हो चुके हैं? मैं यहाँ से 4 साल। कितने साल का आपको तजर्बा है? मैं यहाँ 4 साल का लिख देता हूँ। तजर्बे की सनत, अगर आपके पास जो तजर्बा उसकी सनत है, अगर है तो अपलोड कर दें। दूसरे दस्तावेज़ात, अगर आपके पास दूसरे दस्तावेज़ात तो वो भी अपलोड कर दें। फैज़िबिलिटी रिपोर्ट, अगर आपके पास फैज़िबिलिटी रिपोर्ट है तो वो भी शो कर दें, अपलोड कर दें। अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हम आ चुके हैं फॉर्म नंबर 8 पर। यहाँ हम बराए मेहरबानी किसी बैंक से लिए गए कर्ज़ की तफसील फराहम करें। अगर आपने पहले भी किसी बैंक से कोई कर्ज़ा लिया है तो बराए मेहरबानी किसी बैंक से लिए गए कर्ज़ की तफसीलात, अगर आपने किसी बैंक से कर्ज़ा लिया है तो यहाँ बैंक का नाम चूज़ करें, नहीं लिया है तो ना कर दें। मसूल शुदा कर्ज़ की रकम, अगर आपने कर्ज़ा लिया है तो यहाँ कर्ज़ा लिखना है और बकाया रकम रुपए, अगर कर्ज़ा को वापस करने वाला रहता है तो यहाँ वो लिख दें, अगर नहीं रहता तो यहाँ ये खाने छोड़ दें।
اگر آپ نے قرضہ نہیں لیا تو یہ دونوں کھانے آپ نے چھوڑ دینے ہیں، آپ نے یہ فل نہیں کرنے، کیونکہ ان پر 3 ڈاٹس بھی اپنا ریڈ کلر کا سٹار بھی نہیں ہے، اور آپ نے یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے۔ یہ اوپر سے تھوڑا سا شو نہیں ہے، میں اس موبائل کو تھوڑا سا ایسا کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چل سکے یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ برائے مہربانی کسی بینک سے لیے قرض کی تفصیلات، آپ کے والدین شریک حیات میں کوئی قرض، اگر آپ کے خاندان میں سے کسی نے قرض لیا ہے تو یہاں سے یس کرنا ہے، اگر نہیں لیا تو نو کرنا ہے۔ میں یہاں سے نو کر رہا ہوں اور یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے۔ اور یہ دیکھیں فرینڈز، نیکسٹ پیج، لاسٹ پیج آ چکا ہے، جس میں آپ نے نام، حوالہ، آپ نے یہاں قریبی رشتہ دار کسی کے علاوہ 2 افراد کی تفصیلات فراہم کرنی ہے۔ یہاں آپ نے کسی 2 افراد کا نام لکھنا ہے جو آپ کو پروف دے، جو آپ کو بینک میں پروف دے گا۔ یہاں آپ نے کسی 2 افراد کا نام لکھنا ہے۔ میں یہاں سے کوئی بھی نام لکھ دیتا ہوں، حوالہ نمبر 2، اگر آپ نے ایک اور نام لکھنا ہے۔ اور حوالہ 1 میں دیے گئے فرد سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ میں یہاں فرینڈ لکھ دیتا ہوں، فرینڈ۔ ادھر بھی آپ نے فرینڈ ہی لکھ دینا ہے، اور آپ نے اپنے حساب سے لکھنا ہے کہ وہ آپ کا کیا آپ کا تعلق ہے اس کے، فرینڈ۔ اور اس میں آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے اس کا۔ میں یہاں سے کوئی بھی لکھ دیتا ہوں، اور ادھر بھی میں کوئی اور نمبر لکھ دیتا ہوں۔ اور یہاں اپنے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اور ادھر بھی آپ نے اس کو شناختی کارڈ نمبر، میں یہاں سے کوئی بھی لکھ رہا ہوں، لیکن آپ نے اپنے حساب سے اپنے شناختی کارڈ نمبر۔ اور یہ لاسٹ سٹیپ یہ ہے کہ یہ جو کوڈ لکھا ہے PC6C، یہ آپ نے ادھر اس کھانے میں لکھنا ہے، جیسے اوپر لکھا ہے ایسے ہی اس کھانے میں لکھنا ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو یہ ادھر ریفریش کا بھی آپشن آ رہا ہے، یہاں سے آپ نے ریفریش کر لینا ہے۔ میں یہاں سے ایک بار پھر ریفریش کرتا ہوں، ایک بار پھر، اور یہاں میں لکھتا ہوں KMX8Y3۔ اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں ہے تو مجھے کمنٹ میں، نیچے کمنٹ میں کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویب سائٹ پر موجود ہیں اور تو یہاں واچ شو اسٹاپ 9 ٹیوٹوریل، تو یہاں انہوں نے ساتھ ساتھ ہر سٹیپ کی علیحدہ ویڈیو بنا کے دی ہوئی ہے، آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے میں نیکسٹ کر رہا ہوں۔ نیکسٹ کرنے کے بعد یہ پوچھ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ پوچھ رہا ہے کہ میں حسن احمد یہ اقرار کرتی ہوں کہ مذہب تمام معلومات میرے علم کے مطابق درست ہیں، کہ کچھ بھی منفی نہیں لکھا گیا۔ میں مکمل طور پر یونائٹڈ بینک کو اختیار دیتی ہوں کہ وہ تمام معلومات جمع کرے گی، دستاویزات کی تصدیق کروا سکتے ہیں، کسی بھی جعلسازی یا حقائق کو مخفی رکھے جانے کی صورت میں قواعد و ضوابط کے مطابق قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ایگری کر کے آپ نے سبمٹ کر دینا ہے۔ یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ایسا فارم فل کیا، آپ نے اپنی صحیح معلومات دینی ہے، صحیح انفارمیشن دینی ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔